السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اپنے سفر کے دوران۔ میں اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو سفر کے بارے میں بھی بنا دوں۔ اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سفر کس طرح کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ ہم اپنی بائک پر جائیں، سائیکل پر جائیں، گاڑی پر جائیں یا بس پر جائیں، ٹھیک ہے، یا کسی رکشے پر جائیں، یا ہماری کوئی فلائٹ ہے دوسرے ملک بیرون ملک جا رہے ہیں، جہاز پر جا رہے ہیں یا بحری جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں یا اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو ہم نے سفر کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب نکلتے ہیں، اپنی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں سفر کی دعا پڑھنی ہے۔ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تو آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب آپ 2 سے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے گاؤں ہے، شہر ہے، اس سارے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مزید فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے علاوہ اب آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ نے کیا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام دہ سکون دہ سفر کریں، آپ کے رشتہ دار عزیز، تو آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح میں اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، استغفار استغفار استغفار، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور اپنے گناہوں کا، یعنی انسان ہے نا، انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اپنے گناہوں کا جو ہے نا ان کو بشکوانا ہے اپنے آپ کو، اور الحمدللہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور اس ٹائم کا جو گزر گیا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ سفر کے دوران کسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے ساتھ والے مسافر کو، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں دینی۔ یعنی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی کا فائدہ سوچیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر کوئی بس میں کھڑا ہے تو آپ بیٹھے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو جگہ دے دیں بیٹھنے کی۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر پریشان ہے، اس کو آپ کے ساتھ باتیں کریں، ٹھیک ہے، اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، کیونکہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو مسافر ہمارے ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں بس کے اندر، کہ کوئی بیچارہ اپنے ہسپتال میں اپنے عزیز کو ملنے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، وہاں جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مثال کے طور پہ پولیس اسٹیشن جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی عدالت میں جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں تسلی دینی ہے، ان کا سہارا بننا ہے، آسرا بننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو ڈی موٹیویٹ کریں یا تکلیف دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے الفاظ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس سے بات نہ کریں اگر آپ نے کسی کو تکلیف دینی ہے۔ تو جیسے اب میں اس دوران سفر کر رہا ہوں، اپنی یونیورسٹی جا رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ درود پاک لازمی پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے، فارغ وقت میں لازمی درود پاک پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بار پڑھیں گے اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے مہر ادا کرنے کا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی امت میں میرا ایک نبی آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر درود پاک پڑھ دیں تو یہ آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ تو یعنی دیکھیں اس وقت سے، یعنی درود پاک کی فضیلت دیکھیں۔
تو کوشش کیا کریں کہ سفر میں درود پاک پڑھا کریں اور اپنا خیال رکھا کریں۔